السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و حاضرین، کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے جی۔ آج ہم آپ کو جریان کا ایک ایسا نسخہ بتائیں گے جسے سن کر، دیکھ کر جو صاحب بصیرت ہیں اور اس کو استعمال کر کے اشش کر اٹھیں گے تو آپ اجزاد لکھنا شروع کریں کہ خصیت السالب اچھے والا ہو، بڑھیا ہو، پنجہ دار 5 تولے لے لیں۔ موسلی سفید دکنی 10 تولہ لے لیں۔ تخم ریحان 5 تولہ لے لیں۔ یہ 3 اجزاء ہیں۔ پھر نوٹ فرما لیجئے، خصیت السالب بڑھیا، جو پنجہ سا بنا ہوتا ہے، جیسے انسانی ہاتھ ہے ایسے ہوتا ہے، یہ آپ نے 5 تولہ لے لینا ہے۔ تو موسلی سفید دکنی یہ آپ نے 10 تولہ لینی ہے، اور تخم ریحان جو ہے یہ آپ نے 5 تولہ لے لینی ہے۔ سالب اور موسلی کو کوٹ چھان کر پہلے آپ نے اس کو، پھر میں ہر اپنے نسخہ جات سے پہلے بتانے سے پہلے یہ آپ کو عرض کرتا ہوں کہ کوئی بھی نسخہ اگر آپ بازار سے لیتے ہیں، کسی معتبر دواخانہ اپنے برسار سٹور سے لیتے ہیں، تو آپ جب گھر لے کے آئیں گے تو اس کو صاف کر لیں، اچھے طریقے سے اس کی کانٹ چھانٹ کر لیں۔ جو آپ نے چیز لی ہے وہی ہونی چاہیے، اس میں ملاوٹ نہ ہو۔ اس کو صاف کریں۔ صاف کرنے کے بعد پھر اس کو دھوپ میں رکھ لیں۔ جب دھوپ میں رکھیں، کم و بیش 3-4 گھنٹے تک دھوپ میں رکھیں گے، جس وقت وہ آسانی سے کوٹی جائے گی، آسانی سے اس کا صفوف بن جائے گا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ دونوں چیزوں کو، بلکہ تینوں چیزوں کو کیا کرنا ہے کہ یہ تخم ریحان ہو گیا، تو سپاری موسلی دکنی ہو گئی، اور سالب پنجہ جو ہو گیا، یہ آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو صاف کر کے دھوپ میں رکھنا ہے۔ دونوں چیزوں کو، پہلی 2 اجزاء جو ہیں یہ سالب پنجہ ہو گیا، اور دوسرا جو ہے وہ موسلی ہو گئی۔ موسلی جو ہے اس کو آپ نے صفوف بنا لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو تخم ریحان ہوگا نا جی، تخم ریحان کو ثابت ہی اس میں ڈالنا ہے۔ اب اس کو آپ ثابت ڈال لیں، اس کو کوٹنا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے یہ نوٹ فرما لیں۔ یہ اس کا جو ہے نا مقدار خوراک 6 ماشا ہے۔ 6 ماشا آپ نے گائے کے آدھا سیر دودھ میں ڈال کر، گائے کا آدھا سیر دودھ لے لیں، اس میں آپ نے ڈالنا ہے 6 ماشا مقدار۔ 6 ماشا مقدار ڈال کے اس کو ہلکی آنچ پہ پکانا شروع کر دینا ہے۔ ہلکا ہلکا چمچ لگائیں، چمچ پھراتے رہیں کہ سدے نہ بن جائیں۔ تو اچھے طریقے سے اس کو پکانا ہے، اور پھر کیا ہوگا کہ جب وہ فرنی کی طرح یہ غلیظ ہو جائے گی، یہ بالکل کھیر جیسی بن جائے گی، تو اس کو جناب اتار کر سرد جگہ پہ رکھ دیں۔ سرد جگہ پہ جب رکھیں گے یا اس کو ٹھنڈا ہونے دیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، 1 رتی کشتہ سے دھاتا لینا ہے۔ یہ بازار سے مل جاتا ہے، لیکن میں پھر آپ کو
عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اشرف لیبارٹری کے جو ہے یہ کشتہ جات جو ہیں، ہمدرد لیبارٹری ہو گئی، کرشی والے ہو گئے جو ہے، یہ ماشاءاللہ ان کے جی بہت اچھے کشتہ جات ہیں، اور اشرف لیبارٹری ٹاپ آف لسٹ ہے۔ بہرحال کرشی کے جو ہیں اجملی جو ہیں ان کے بھی بہت اچھے ہیں نسخہ جات، لیکن یہ تھوڑا سا یہ اشرف لیبارٹری کے جو ہیں نسخہ جات میرے تجربے میں آئے ہیں تو یہ بہت ہی اچھے ہیں اور تھوڑے سے کاسٹلی ہیں، یہ آپ خرید لیں۔ اب آپ نے کشتہ سے دھاتا جو ہے جس کمپنی کا بھی ملے، جس لیبارٹری کا بھی ملے، لیکن میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں سر بند ہونا چاہیے، سر بند یہ کھلا نہیں ہونا چاہیے، لوز پیکنگ میں نہیں ہونا چاہیے، سر بند ہو اور کسی اچھی لیبارٹری کا بنا ہوا ہو تو آپ نے کشتہ سے دھاتا آپ نے لینا ہے، تو ایک رتی جو ہے کشتہ سے دھاتا اس میں ملانا ہے، ملا کے بوقت صبح کھا لینا ہے اس کھیر کو۔ جب اس کھیر کو آپ کھائیں گے تو انشاءاللہ 40 روز میں کمال کا فائدہ ہوگا، کمال درجہ کا، جو فوائد جو ہیں وہ ظہور میں آئیں گے۔ اس کے فائدے کیا کیا ہیں تو نوٹ فرما لیجئے کہ اس کے فائدے یہ چھوٹے سے نسخے سے ہے تو صحیح، تھوڑا سا یعنی کہ غریب عوام کے لیے تو بہت ہی زیادہ کاسٹلی ہے، تو اتنا بھی کاسٹلی نہیں ہے۔ میرے بھائی جو سگریٹ پان کھاتے ہیں، میرے خیال میں سگریٹ پان کھانے والے ٹھیلے والے جو ہیں، ڈھابے والے یا مزدور پیشہ جو سگریٹ پینے والا ایک ڈبی سگریٹ جو ہے وہ ڈیلی کی پی جاتا ہے، ایک ڈبی سگریٹ کی قیمت اس وقت 200 روپے ہے۔ آپ ایسے کریں کہ سگریٹ کو کم کر دیں، اگر آپ ایک ڈبی پیتے ہیں تو آدھی پینا شروع کر دیں، یا ویسے تو ٹھیک نہیں ہے، یہ جو سموکنگ جو ہے یہ انسان کی صحت کے لیے مضر ہے، اس میں نیکوٹین بہت زیادہ ہے اور انسان کے جسم کو یہ تو چھاتی کو برباد کر دیتی ہے، استھما جیسی موذی مرض میں لاحق ہو جاتا ہے، ٹی بی وغیرہ سے ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائی یہ جو یعنی کہ کوشش کریں کہ سگریٹ جو آپ پیتے ہیں سگریٹ کم کر دیں، پینے والے جو ہیں اگر کوئی پان کھاتا ہے تو پان کم کر دیں، تو ہفتے ڈیڑھ ہفتے کے جو ہیں وہ پیسے اکٹھے کیے اس کا نسخہ آپ بازار سے خرید فرما لیں، اور اس کے جو فوائد ہیں وہ بے شبہ فوائد ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں، یار بیوی کے پاس جاتا ہوں تو میرے ساتھ ایسے ہو جاتا ہے، وہ جو بس جی اسی وقت ہی بس میں انزال ہو جاتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں یہ جو نسخہ ہے بہت ہی بڑھیا نسخہ ہے، بہت ہی اچھا نسخہ ہے، یہ اپنی تعریف یہ خود کرے گا جس وقت آپ اس کو بنائیں گے اچھے پورے اوزان کے ساتھ، پورے وزن کے ساتھ اور پوری محنت کے ساتھ۔ لیکن ایک نوٹ میں آپ کو بات کرا دوں کہ آپ جس وقت کوئی نسخہ تیار کرنے لگیں تو آپ یہ عمل میرے دادا مرشد حضرت علامہ مولانا مخدوم صبغت اللہ شاہ صاحب الجلالی پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں اپنی کتاب صبغت اللہ میں، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو عمل ہے اگر یہ کیا جائے، اللہ کے 2 نام ہیں، یہ نام نامی اسم گرامی، کوئی جس وقت آپ کوئی کام بھی کریں گے تو یہ پڑھنا شروع کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکتیں ہی برکتیں ڈالتا ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ یا رحمان الدنیا و رحیمہما، یہ آپ جیسے بنانے لگیں تو یہ پڑھتے رہیں یا رحمان الدنیا و رحیمہما، یا رحمان الدنیا و رحیمہما، اور باوضو ہو کے آپ بنائیں تو انشاءاللہ العزیز فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اور اس کے فوائد جو ہے اس نسخے کے وہ یہ ہیں کہ جریان کی موذی مرض اس سے ختم ہو جاتی ہے، نمبر 1، احتلام جسے نائٹ فال بھی کہا جاتا ہے اس سے ختم ہو جاتا ہے کھانے سے، 2، سرعت انزال، سرعت کہتے ہیں جلدی فارغ ہونے والا جو ہے، بیوی کے پاس جاتا ہے ادھر دخول کیا ادھر فارغ ہو گیا، تو یہ سرعت انزال کے لیے بھی بہت ہی اچھا نسخہ ہے۔ تو سچ مچ یہ جو چیز ہے یہ تو گناہوں کی طرح چھپا کے رکھنا چاہیے، لیکن کیونکہ یہ
یعنی کہ سینے میں نہیں رکھنی چاہیے ایسی چیزیں، کیونکہ میرے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مقدسہ ہے اذا مات الانسان انقطع عملہ الا من ثلاثۃ الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينفع به او ولد صالح يدعو له۔ جس وقت انسان مر جاتا ہے اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، مگر تین عمل باقی رہتے ہیں، الا من ثلاثۃ الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينفع به، وہ جو ہے وہ صدقہ جاریہ، اور علم ينفع به، وہ علم جو کسی کو فائدہ دے، او ولد صالح يدعو له، جو نیک اور صالح بیٹا جو ہے والدین کے مرنے کے بعد اس کی بخشش کی دعائیں کرتا رہے۔ تو میرے بھائی صدقہ جاریہ کی غرض سے یہ میں نسخہ آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، آپ اس سے اپنی جو ہے فائدہ حاصل کریں۔ اس کے ساتھ منی جو ہے وہ غلیظ ہو جاتی ہے، یعنی کہ گاڑی ہو جاتی ہے۔ جو ممسک لوگ جاتے ہیں، جا کے ایسے ایسے حکماء کے پاس جاتے ہیں، جی ہمیں جی وہ جٹرے دیاں گولیاں ڈوچا سارے ممسک دوائی دیں، بھئی یہ جو نسخہ ہے یہ ممسک بھی ہے اور یہ محرک بھی ہے، اور مزے کی بات یہ اعضائے رئیسہ جو پچھلی نشستوں میں بتایا تھا کہ 4 اعضائے رئیسہ ہیں، اور چاروں اعضائے رئیسہ کو یہ طاقت بھی دیتا ہے، یہ طاقتور بناتا ہے، اور 40 زور کے استعمال با پرہیز استعمال سے اللہ تبارک و تعالی منی کے جملہ جو ہے امراض اس کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔ اللہم اشفی شفان لا یغادر سقما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔